محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اللہ والی نیک عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے 3 عورتیں کتیا بن گئی۔ 3 عورتوں کے کتیا بننے کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی جگہ ایک اللہ والے تھے جن کی ایک ہی بہن تھی جو کسی دوسرے گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ وہ بھی انہی کی طرح اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی اور عبادت گزار خاتون تھی، اور اللہ والے کبھی کبھار ان سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں نہیں جا سکتے تھے۔ اس اللہ والی عورت کے 3 بیٹے تھے جو کہ جوان تھے اور ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھی۔ انسان خود تو اچھا ہوتا ہے لیکن اکثر اس کا سامنا کسی اچھے انسان سے نہیں ہوتا، اور یہی اس اللہ والی عورت کے ساتھ ہوا۔ اس اللہ کی نیک بندی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی بہویں بہت زیادہ چلاک اور شاطر تھی۔ جب اپنے کمرے میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے جاتی، ان تینوں بہوؤں کو یہ بہت برا لگتا کہ ہر وقت یہ عورت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے۔ جب دیکھو گھر میں پڑی روٹیاں توڑتی رہتی ہے، جبکہ وہ گھر کا کام بھی سارا کر دیا کرتی تھی، اور ان کی عادت تھی کہ وہ صدقہ وغیرہ بہت زیادہ دیا کرتی تھی۔ جب کوئی فقیر دروازے پر آتا، آواز دیتا، کبھی وہ عورت اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی، اور یہ بات تینوں بہوؤں کو بہت زیادہ بری لگتی تھی۔ انہیں بہت غصہ آتا تھا، لیکن وہ نیک عورت اپنے پڑوسی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ اپنے بہو سے کہتی کہ تم لوگ تھوڑا سا کھانا زیادہ بنایا کرو، کیونکہ مجھے پڑوسیوں کو بھی کھانا دینا ہوتا ہے۔ وہ لوگ دل ہی دل میں اپنی ساس سے بہت زیادہ برا بھلا کہتی تھی، اسے نفرت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کو صبح صبح اٹھا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھو، گھر کی صفائی کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ ان بہوؤں کو عبادت کرنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا۔ اپنے ساس کے کہنے پر مجبوراً وہ کبھی کبھار عبادت کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ خاتون نے اپنی بہو کو جگایا اور کہا کہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر کو اچھی طرح سے صاف کر لو، آج میں بہت سارے لوگوں کو دعوت پر بلا رہی ہوں۔ تو بہو کہنے لگی کہ کیا کوئی بڑے لوگ آنے والے ہیں؟ اس ساس نے کہا نہیں، میں بڑے لوگوں کو دعوت پر نہیں بلاتی، بلکہ یہاں کے جو غریب لوگ ہیں وہ ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس گھر میں بڑا سا دسترخوان لگے گا اور تم تینوں کو مل کر انہی کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ دیکھو بہو، جب ہم غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر ان بہوؤں کو بہت غصہ آنے لگا۔ یہ کیا عجیب سی مصیبت سر پر آ پڑی ہے، جب سے اس گھر میں آئے ہیں ہم بس کھانا ہی پکاتے رہے ہیں۔ کبھی غریب لوگوں کو بلا لیتی ہے اور تو کبھی مسکین کو ساتھ لے کر آتی ہے، کبھی کسی فقیر کو لے کر آتی ہے۔ یہ بڑھیا ہر وقت ہمارے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے؟ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے یہ اتنے سارے لوگوں کا کھانا کھلاتی رہتی ہے؟ وہ اپنے شوہروں سے اکثر پوچھا کرتی تھی، آخر آپ کی ماں کے پاس کون سی ایسی جائیداد ہے؟ وہ کہتے ہماری ماں کو صدقہ خیرات کرنے کا پہلے سے ہی شوق تھا، یہ خاندان ہی کچھ ایسا ہے، یہاں پر نیکیوں کو پسند کیا جاتا ہے، اس لیے تم سب وہی کرو جو ہماری ماں چاہتی ہے۔ اور اپنی بیویوں کو کہہ کر کام پر چلے جاتے تھے، اور اپنی ماں کے ویسے تو بہت فرمانبردار تھے، لیکن ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی بیویاں سازش رچا کرتی تھیں اور اپنے شوہروں کے کان بھرا کرتی تھی، اور وہ تینوں یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ اپنی یہ بوڑھی اماں صاحب میں اپنی ساس کو اتنا تنگ کرے کہ وہ ہم سے پریشان ہو کر کہیں اور چلی جائے۔ پھر اللہ کی کرنی بھی ایسی تھی کہ وہ مل کر بھی کبھی اس کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن جب ساس اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو تینوں بہوؤں کو آپس میں اکٹھا بیٹھنے کا موقع مل گیا، اور ایک بہو کہنے لگی کہ میں تو اب تھک چکی ہوں، پتہ نہیں اس بڑھیا سے کب ہمارا پیچھا چھوٹے گا، پتہ نہیں کب یہ دنیا چھوڑ کر جائے گی تاکہ ہم لوگ سکون کا سانس لے سکیں۔ چھوٹی بہو کہنے لگی کہ یہ بڑھیا روز بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پکاتی رہتی ہے جس سے ہماری ناک میں دم ہو گیا ہے۔ بیچ والی بہو نے کہا اس بڑھیا کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی نہیں کر پا رہے اور نہ ہی ان کو سے اچھی طرح سے پرورش پا رہے ہیں، ہم تو بس اس فقیروں اور مسکینوں کو ہمیشہ کھانا ہی کھلاتی رہتی ہیں، اپنے گھر والوں کو ہم دیکھتے ہی نہیں، یہ بڑھیا کسی نہ کسی طرح بس یہاں سے نکل جائے۔ ایک دن کی بات ہے کہ چھوٹی بہو نے جھوٹ موٹ اپنے ہاتھ پر پٹی باندھ لی اور شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ چھوٹا بیٹا جب دن بھر کا تھکا ہوا گھر آیا تو اپنی بیوی کا یہ حال دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کی بیوی نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، آج ماں جی نے اکیلے مجھ سے سارے گھر کا کام کروایا، یہاں تک کہ 50 لوگوں کا کھانا بھی میں نے اکیلے نے بنایا، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے اور مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، آپ کی ماں نے ہمیشہ پریشان کر کے رکھا ہے اور نہ ہم اپنی خبر لے سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کی خبر لے سکتے ہیں، آپ یا تو ہمیں الگ کر دیں یا ان کو کسی اور جگہ بھیج دیں۔ ان کا بیٹا ماں کا اتنا فرمانبردار نہیں تھا۔ اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر اسے غصہ آ گیا اور فوراً ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا،
آپ نے ہم بھائیوں کی بیویوں کو نوکر سمجھ رکھا ہے جو ان سے روزانہ ہزاروں لوگوں کا کھانا پکواتی رہتی ہیں۔ آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے تو آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، وہاں جا کر ان کے ساتھ نیکی کے کام کرو، دین کی تبلیغ کرو۔ بیٹے کو پہلی بار اس لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر ماں کو بہت تکلیف ہوئی۔ ماں نے کہا اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم تینوں بھائی یہی چاہتے ہیں، آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ۔ وہ کہنے لگی میں بھائی کے گھر چلی جاؤں جب کہ تم جوان بیٹے ابھی موجود ہو، تمہارا فرض ہے کہ تم میری خدمت کرو۔ چھوٹا بیٹا بولا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو آپ کی خدمت کر ہی رہے ہیں اور خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ تو ہماری بیویوں کو یہاں کی خادمہ سمجھتی ہیں، اس لیے ہم آپ سے پریشان ہیں، یا تو یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں یا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اپنے چھوٹے بیٹے کی زبان سے یہ باتیں سننے کے بعد ماں نے اپنے بڑے بیٹوں کی طرف دیکھا، وہ بھی اپنی بیویوں کی طرفداری کر رہے تھے، ان کی زبان بول رہے تھے۔ ماں نے جب دیکھا تو اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم سب یہی چاہتے ہو تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، کیونکہ میں تم لوگوں کو تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ انہیں یہ خبر بھی نہیں تھی کہ ان کی ماں کہاں جا رہی ہے، ان کے ذہن میں بس یہی بات تھی کہ وہ اپنے بھائی کے گھر چلی جائے گی، اور کہاں جا سکتی ہے۔ ماں نے اپنے کچھ جوڑے لیے اور گھر سے چپ چاپ نکل گئی، اور وہ کہاں جا رہی تھی کسی کو کچھ خبر نہیں تھی، اور وہ اپنے بھائی کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ بلا وجہ بھائی جان کو پریشان کرنا یہ صحیح نہیں تھا۔ ویسے ہی وہ دین کے کاموں میں وہ ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ وہ بہن اپنے بھائی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، وہ بس چلتی جا رہی تھی کہ راستے میں ایک خوبصورت نوجوان نظر آیا جو کہ اس خاتون کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ نوجوان نے قریب آ کر کہا، ماں جی کی طرف دیکھا اور کہا آپ اکیلی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں؟ خاتون کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، میں تو بس منظر کی تلاش میں ہوں، اس لیے سفر پر نکل پڑی ہوں۔ اس نے کہا لگتا ہے کہ آپ اکیلی ہیں، آپ کا اور کوئی نہیں ہے، اور وہ خاموش ہو گئی۔ لڑکا کہنے لگا کوئی بات نہیں، یہاں قریب ہی میرا ایک چھوٹا سا مکان ہے جہاں میں اکیلا رہتا ہوں، آپ آئیں وہاں میرے ساتھ رہیے۔ خوبصورت سا لڑکا بوڑھی عورت کو لے کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر بہت ہی چھوٹا تھا لیکن سکون والا تھا، جو جنگل کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ اس گھر کے سامنے ایک صاف شفاف ندی بھی بہہ رہی تھی۔ بوڑھی ماں نے کہا بیٹا تم بہت اچھی جگہ پر رہتے ہو، تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں؟ اس نے کہا نہیں ماں جی، میں یتیم ہوں، اس لیے آپ آج سے میری ماں ہیں، آپ یہاں پر میرے ساتھ رہیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ لڑکے نے عورت کو کمرہ دکھا دیا اور کہا آپ یہاں پر رہیے اور اپنی عبادت کیجیے، جتنا دل چاہے نماز پڑھیے۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا، اور وہ خاتون حیران اس بات پر تھی کہ وہ جوان ہو کر بھی اللہ کا نیک بندہ عبادت گزار تھا، ہر وقت نماز ادا کرتا رہتا، کبھی گھر میں ہوتا اور کبھی گھر سے چلا جاتا۔ وہ وہاں بہت ہی چپ چاپ ہو گئی تھی۔ جس ماں کو اس کے بیٹے ہی نے اپنے گھر سے نکال دیا، وہ ماں بھلا کیسے کسی کو اور سے سوال کوئی کرے گی؟ بس ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہتی، یا اللہ تو میری نیکیوں کو جانتا ہے، بس مجھے کبھی رسوا نہ کرنا اور کسی کا محتاج نہ بنانا۔ تو جانتا ہے کہ مجھے غریبوں کو کھانا کھلانا کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن میرے بیٹوں نے مجھے اسی وجہ سے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ میں کوئی بھی شکایت نہیں کرتی، نہ ہی ان کو برا بھلا کہتی ہوں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی بد دعا کروں گی، بس دل اداس اس لیے ہوتا ہے کہ میں یہاں کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو وہاں بہت سارے فقیر اور عورتیں کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی کہ آپ لوگ یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ اور وہ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا نہیں بیٹا، یہاں پر تو کوئی بھی کھانا کھلانے والا نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کھانا بنایا ہے۔ اور وہ کہنے لگا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، باہر تو دیگوں میں کھانا پک رہا ہے۔ جب بوڑھی مائی نے باہر جا کر دیکھا تو بڑی بڑی دیگوں میں سچ مچ کھانا پک رہا تھا۔ کون پکا رہا تھا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ لڑکا بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ بہرحال دسترخوان لگ چکا تھا، سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بوڑھی ماں نے بھی ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یا اللہ تو نے میری دعا کو اس طرح سنا، میں تو بس یہی سوچ رہی تھی، اور یہ کھانا خود بخود تیار بھی ہو گیا، یہ کیسے ہوا میں نہیں جانتی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ دسترخوان صرف ایک دن کے لیے لگا ہوا ہے، ایسا نہیں تھا۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر اٹھتی، باہر دیکھتی تو دیگیں پک رہی ہوتی، خود بخود کھانا تیار ہوتا، لوگ وہاں آتے، لنگر چلتا رہتا، اور وہ لڑکا اس وقت وہاں کہیں سے دور چلا جاتا تھا۔ اور وہ عورت سمجھ چکی تھی کہ یہ لڑکا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کچھ راز ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو کھولنا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے وہ خاموش تھی۔ کھانا تو خود بخود پک رہا تھا، بنانے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اس بات کی شہرت پورے گاؤں میں ہو گئی تھی، وہ گاؤں بھی جہاں اس عورت کے اپنے بیٹے رہا کرتے تھے، تینوں بہو رہا کرتی تھی۔ ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ جنگل میں ایک ایسا گھر ہے جہاں پر بس کھانا ہی بنتا رہتا ہے، ہر وقت دیگیں چڑھتی رہتی ہیں،
گاؤں کے جتنے غریب غربا اور مسکین لوگ ہیں جن کے گھر کھانا نہیں ہوتا وہ سب وہیں جا کر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ اب کوئی بھی خالی پیٹ نہیں رہتا تھا، کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ ان تینوں بہوؤں نے سوچا چلو ہم بھی وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو اس قدر اتنا بڑا دسترخوان لگاتا ہے۔ ایک دن وہ تینوں بہو اپنے شوہر سے چھپ کر جنگل میں پہنچی۔ وہاں ایک چھوٹا سا مکان انہیں نظر آیا۔ اس گھر کے اندر کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ گھر کے باہر بڑی بڑی دیگیں پک رہی تھی، لوگ بھی کھانا کھا رہے تھے اور ان عورتوں کو بھی کھانے کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے بہت ہی عجیب سی شکل بنائی اور کہنے لگی یہ صدقہ خیرات والا کھانا ہم نہیں کھاتے، ہم کوئی فقیر یا بکاری نہیں ہیں۔ عورت نے کہا ایسی بات نہیں، یہ کھانا بہت شفا والا ہے، ہم نے سنا ہے کہ جو یہ کھانا کھاتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور وہ عورت کہنے لگی ہم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی، ہم ویسے ہی اپنے ساس کی وجہ سے بہت تنگ آ چکے ہیں۔ پھر ایک بہو بولی اچھا یہ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ بہت امیر اور رئیس آدمی کا معلوم ہوتا ہے جو روزانہ اتنا بڑا دسترخوان بناتا ہے۔ دوسری عورت کہنے لگی یہاں کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک عورت رہتی ہے، سنا ہے وہ ضعیفہ ہے جن کو لوگوں کو کھانا کھلانے کا بہت ہی شوق ہے۔ ان تینوں نے جب یہ سنا تو وہ فوراً سے چیخ اٹھی، یہ سوچ کر کہ وہ ہماری ساس تو نہیں بلکہ وہ تو اپنے بھائی کے گھر دوسرے گاؤں میں جا چکی ہے۔ چھوٹی بہو نے کہا کہ چلو گھر میں چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ چپکے سے اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اس کو ایک کمرے سے کسی کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دی، لیکن وہ کسی عورت کی نہیں تھی بلکہ مرد کی آواز تھی۔ وہ تینوں وہیں پر کھڑی ہو کر سوچ رہی تھی کہ کمرے سے ایک چمکتے نورانی چہرے والے سفید داڑھی والے بزرگ باہر نکلے جن کے چہرے پر اتنا جلال تھا کہ انہیں دیکھتے ہی تینوں کانپ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ عورتیں بولی ہم کوئی بھی نہیں، ہم تو کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ بزرگ نے پوچھا تو کھانا کھا لیا یا نہیں؟ جی ہم نے کھانا کھا لیا ہے۔ ان تینوں نے ایک زبان صاف جھوٹ بول دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ باہر آ کر چھوٹی بہو کہنے لگی کہ ہائے میں تو ڈر ہی گئی تھی کہیں ہماری ساس تو نہیں، یہ تو کوئی اور ہے، بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ وہ تینوں اپنی ساس کا ذکر کر کے مذاق اڑانے لگی، اور بڑھیا تو ہمیں اتنا پریشان کر دیا ہے کہ بس ہمیشہ وہی ذہن پر سوار رہتی ہے۔ اچھا ہے کہ وہ ہمیں نہیں ملی اور ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، نہ جانے کون سے صدقے خیرات والا کھانا ہے۔ وہ تینوں اس طرح سے زبانی گستاخی کر رہی تھی کہ ایک بہو اچانک سے چیخ پڑی ارے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دونوں بہو نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ اس کا چہرہ بدل رہا تھا۔ دونوں بہوؤں کو بھی اپنا اندر بدلاؤ محسوس ہونے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں کتیا کی شکل میں بدل گئی، یعنی وہ تینیں عورتیں اب کتیا بن چکی تھیں۔ اب ان کی زبان تھی وہ انسانی کہاں رہی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچی۔ وہاں پہنچ کر ان کے شوہر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب تین کتیوں کو گھر میں گھستے ہوئے دیکھ کر ان کے پیچھے ڈنڈے لے کر بھاگ گئے۔ وہ ڈری سمی وہاں سے بھاگی، کسی دیوار کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی ہی انسان سے جانور کیسے بن گئی۔ دیوار کے پیچھے چھپ کر وہ تینوں رونے لگی۔ شوہروں کی آواز آنے لگی کہ ایک شوہر کہہ رہا تھا کہ نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی، ان کو کوئی بھی خبر نہیں تھی، ہر جگہ تلاش کر لیا تھا، آخر ہمیں کیوں نہیں مل رہی، کہاں چلی جاتی ہیں وہ تینوں ان کے سامنے آئی اور پھر وہ تینوں مل کر انہیں مارنے اور بھگانے لگے جاتے، اس لیے وہ مجبوراً ان کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ انسان سے ایک جانور بنتے ہوئے ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا درجہ عطا کیا ہے اور ہم قدر نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں۔ یہاں پر تینوں بیٹے پریشان تھے، اپنی ماں کی تو انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، لیکن بیویوں کی ضرور فکر تھی۔ آخر وہ تینوں کہاں چلی گئی؟ دن گزرتے رہے لیکن ان کو تلاش کرنے پر بھی ان کو بیویاں نہیں نظر آ رہی تھی، جبکہ تینوں کی بیویاں وہیں پر کھڑی رہتی، بھوکی رہتی اور وہ بکا دیتے تھے۔ ان کے بچے بھی ماں کو پہچان نہیں سکتے تھے اور نہ ہی شوہر اپنی تینوں بیویوں کو پہچان رہے تھے۔ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اس حالت میں دیکھا کہ کئی دن گزر گئے، سب سے چھوٹی بہو اپنی زبان میں بولی اور کہنے لگی کہ ہم جنگل میں چلتے ہیں، اس جگہ پر جا کر کھانا کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہماری اصلیت مل جائے، ہم انسانی حالت میں لوٹ آئیں۔ یہ سن کر وہ تینوں جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہاں پر اب وہ کھانا کھلایا جا رہا تھا اور غریب بکاریوں ان کو وہاں سے بھگانا شروع کر دیا۔ کوئی لات مار رہا تھا اور کوئی دھتکار رہا تھا، کوئی ڈنڈا لے کر دلا رہا تھا، کیونکہ وہ انسان نہیں جانور تھی۔ اب انہیں پتہ چل رہا تھا کہ جو رویہ فقیر غریب کے ساتھ وہ کرتی رہی، اب ان کے ساتھ پلٹ کر ان کو مل رہا ہے۔ تینوں اپنے آنسو بہانے لگی، کس طرح اگر تھوڑا سا کھانا ان کو مل جائے۔ اتنے میں وہی خوبصورت لڑکا ان کو نظر آیا اور کہنے لگا لگتا ہے کہ تم تینوں بھوکی ہو، مگر یہ کھانا ان کے لیے ہے جن کے دل کے اندر درد ہے۔ اور کہنے لگی اگر تم تینوں اس دن اکڑ بازی نہ کرتی اور یہ کھانا کھا لیتی تو یقیناً تمہارا حال یہ نہ ہوتا، لیکن تم کیوں وہ کھانا کھاتی؟ وہ تو غریبوں اور مسکینوں کا تھا، تم تو ایک بکاریوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی۔
اور جو اللہ کی نیک بندی نے بکاریوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی، تم نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ اور وہ تینوں جانور بنی کیا کہتی؟ اللہ والے کی باتیں سن کر بس آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ والے نے کہا، اللہ کے حکم سے تمہیں انسانوں کی طرح بولنے لگ جاؤ اور کہو اپنے جرم کے بارے میں اللہ پاک کے حکم سے۔ وہ جانور انسانوں کی طرح بولنے لگ گئی، اور چھوٹی بہو کہنے لگی کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ غرور کیا اور تکبر کیا۔ ایک بوڑھی ماں کا ہم نے دل دکھایا، اس سے نفرت کی ہم نے، اس سے حسد کیا۔ لیکن آپ کون ہیں اور آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ ہے؟ اللہ کے ولی نے کہا کہ وہ بوڑھی ماں جس کا تم نے دل دکھایا ہے، اس گھر سے باہر نکال دیا، اس کے بیٹوں کو اس کے خلاف ورگلایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی۔ وہ عورتیں بولی، کیا وہ آپ کے پاس نہیں گئی؟ بزرگ بولے، نہیں، وہ میرے پاس نہیں آتی۔ اور وہ میرے پاس کس طرح آتی؟ وہ خوددار عورت تھی، وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا بھائی اسے پالے۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے میری بہن کے پاس میں نے اپنا خاص آدمی بھیجا ہوا تھا جو تم لوگوں پر نظر رکھتا تھا، اور جب میری بہن مشکل میں آئی تو اس نے ہی میری بہن کو اس گھر میں ٹھہرایا۔ مجھے اپنے علم کے ذریعے پتہ چل چکا تھا کہ تم لوگوں نے بدنام کر کر میری بہن کو یعنی اپنی بوڑھی ماں کو اس گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے میں نے اپنے ایک خادم کو اپنی بہن کی خدمت کے لیے لگا رکھا تھا۔ تم لوگ سوچتی ہو نا کہ میری بہن اتنے لوگوں کو کھانا کیسے کھلا دیتی ہے، اس کے پاس کون سی جائیداد ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا کام ہے، اس کی عطا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ جب کوئی نیک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 1 پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم بے شک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ہماری نظر اپنی بہن پر تھی، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہماری بہن کو تو لوگوں نے دھتکار دیا ہے، ہم خود کا چل کر آئے، لیکن یہ جو تمہارا حال بنا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی بددعا شامل نہیں۔ اگر تم اس دن وہ کھانا کھا لیتی تو تم یہ جانور نہ بنتی۔ تم نے غرور کیا اور تکبر کیا، غرور کی سزا تم کو بہت ہی بھیانک ملی۔ اللہ والے کی باتیں سن کر وہ دھارے مار کر رونے لگی اور کہا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں ایک بار ماں جی سے ملا دیجئے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، بے شک ہم زندگی میں کبھی انسان نہ بنیں۔ اس بیچ میں ہمیں احساس ہوگا کہ انسان کو اللہ پاک نے جو مرتبہ دیا ہے اس پر وہ غرور کر لے تو وہ اس جگہ جا کر گرتا ہے، اور وہی حال ہمارا ہوا۔ نہ ہمارے شوہر ہمیں پہچانتے ہیں اور نہ ہی بچے پہچانتے ہیں، ہم گھر کے نہ رہے اور نہ گھاٹ کے رہے، اس لیے ایک بار ہمیں ماں جی سے ملا دیجئے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ اور وہ اللہ والے کی پرجلال آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے نوجوان، جا کر ہماری بہن کو بلا کر لاؤ۔ ان کی والدہ کو بلایا گیا جن کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ وہ تینوں کہنے لگی کہ ماں جی ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اور وہ تینوں ان کے قدموں پر لپٹ کر رونے لگی، اور وہ اللہ والی خاتون تھی، کسی کو معاف کرنا نہ کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بہو، میں نے تم سے کبھی کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی تھی، اور نہ ہی میں نے تم لوگوں سے کبھی کوئی گلہ شکوہ کیا، اور نہ ہی میں نے تم لوگوں کے حق میں کبھی کوئی بددعا کی۔ میں تو صرف صدقہ اور خیرات اس لیے کرتی تھی کہ یہ موت اور بری بلا کو ٹالتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ میں اس لیے زیادہ سے زیادہ خیرات کرتی تھی تاکہ میرے بچے ان الفاظ سے بچ سکیں، لیکن تم لوگوں نے مجھے ہی گھر سے نکال دیا۔ میرے رب نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا، اس لیے میرا دل بالکل صاف ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی برائی نہیں۔ ایک بہو کہنے لگی کہ ماں جی، آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے یا نہیں؟ آپ کتنے ہی بڑے دل کی مالک ہیں۔ اب ہم یہاں سے چلتے ہیں کہ ہم عمر بھر اسی شکل میں رہیں گے، کیونکہ یہی ہماری سزا ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ روتی ہوئی وہاں سے جانے لگی، تو ان کی ماں نے کہا، نہیں، تم اس حالت میں نہیں جا سکتی، تو تم لوگ یہاں سے ایسے ہی نہیں جاؤ گی، بلکہ تم لوگوں کو اپنے کیے کی شرمندگی ہو گئی ہے، تم لوگوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے، اور مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے اپنے بھائی اللہ والے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ ان کے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ بزرگ کہنے لگے ان تینوں سے کہ کہو جا کر اپنے شوہروں کو بلا کر لاؤ۔ وہ تینوں اللہ والے کے حکم پر اپنے شوہروں کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ پہلے تو ان کے شوہر نے ان کو وہاں سے مار کر بھگانا چاہا، لیکن جب وہ تینوں بول پڑی تو ان کو یقین آ گیا کہ ان کی بیویاں ہیں، اور پھر ان کے کہنے پر وہ تینوں اس کے گھر میں آ گئی جہاں پر وہاں ان کی ماں موجود تھی۔ ان کے ماموں جان موجود تھے۔ ماں کو دیکھ کر وہ تینوں بیٹے بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ ماموں جان نے کہا کہ تم لوگ بیٹے ہونے کا فرض بھول گئے ہو، ایک بوڑھی ماں کو گھر سے نکال دیا ہے، تم نے کون سا اچھا کام کر رہے ہو؟ پھر تمہاری بیویوں کو سزا تو بھگتنی ہی تھی، برا تو تمہارے ساتھ بھی ہو جاتا، لیکن تمہاری ماں کے دیے ہوئے صدقے نے تم تینوں کو بچا لیا اور تمہاری بیویاں نہ بچ سکی۔
اب تم لوگ کیا جانتے ہو؟ بیٹے نے کہا ماں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا معاف تو میں نے تمہیں پہلے ہی کر دیا تھا، بھائی جان آپ بھی انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ والے نے کہا کہ حضور اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ ان کی بگڑی شکلیں ان کی اپنی وجہ سے ہیں، یہی اس کی ذمہ دار ہے، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہیں، انسان ظالم ہے، اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، مولا تو معاف کر دے، مولا تو معاف کرنے والا مہربان ہے، اور صدقہ خیرات کے طفیل ہی ان کو معاف کر دے۔ اللہ والے کی دعا قبول ہوگی۔ وہ تینوں پھر سے کتیا سے انسان بن گئی۔ وہ ساس کہنے لگی کہ بیٹو میں نے تم کو ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا تھا، لیکن تم لوگوں نے مجھے اپنی ماں نہیں سمجھا، کیا آپ بھی تم مجھے ماں کہتی ہو یا نہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ماں جی آپ ہی ہماری ماں ہیں، ہم سچے دل سے آپ سے راضی ہیں، بس آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں، چلیے آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں، وہ آپ کا گھر ہے جس کو آپ نے بسایا ہے اور آپ کی دم سے وہاں رونق ہے، اب ہم سب مل کر پورے گاؤں کو کھانا کھلائیں گے۔ اللہ والے نے خوش ہو کر وہ دیگے تحفے کے طور پر اپنی بہن کو دے دی، جس میں ہر وقت کھانا پکتا ہی رہتا تھا، کبھی بھی وہ کھانا ختم نہیں ہوتا تھا۔ بے شک نیک عمل پر آپ کو ہر بری مصیبت اور بلا سے بچاتا ہے۔ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔